اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 85۔ یہ ہے 85، 86 اور 87 انشاءاللہ، یعنی کہ 85، 86 اینڈ 87 انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، فَأَثَابَ پھر بدلے میں، ہم ان کو، ہم اللہ ان کو اللہ نے، پھر بدلے میں ان کو اللہ نے، بما بسبب اس کے جو، قالو وہ کہتے تھے، جناتن باغات، تجری بہتی ہے، من سے من سے، تحت نیچے، ہا اس کے، تحت حل انہار نہریں، خالدین ہمیشہ کے لیے رہیں گے، فیہا اس میں، اور پھر بدلے میں ان کو اللہ نے دیا بسبب اس کے جو کہتے تھے وہ، باغات بہتی ہے اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ وَذَالِکَ اور یہ، جزاء جزا ہے یا ثواب ہے، جزاء المحسنین نیک لوگوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، نیکی کرنے والوں کا اور بھلائی کرنے والوں کا یہی جزا ہے، ثواب ہے اللہ کی طرف سے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ پچھلی آیتوں سے منسلک ہے، جس میں عیسائی لوگوں کا ایک وفد آیا تھا 70 آدمیوں پر مشتمل، اور جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے، اے رب ہمارے، ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں ماننے والوں میں سے شامل کرنا ان لوگوں کے لیے۔ اور انہوں نے پھر اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ اے رب ہمارے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ تو اللہ نے کیا کہا ان کے لیے کہ پھر بدلے میں اللہ نے ان کے کہنے پر، کہ یعنی انہوں نے جو کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اے رب ہمارے، اور ہمیں جو ہے لکھ لینا ماننے والوں میں سے، ہمیں ماننے والوں میں سے، فاکتبنا لکھ لینا، اور ہمیں جو ہے داخل کرنا نیک لوگوں کے ساتھ ہمراہ۔ تو اللہ نے ان کے کہنے پر، یہ کہنے پر، ان کو نیک لوگوں کو کہاں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا؟ جنت میں، باغات میں، جس میں نہریں بہتی ہیں، جس میں نہریں شہد کی، دودھ کی، شراب کی، لیکن وہ یہ شراب نہیں ہوگا جو یہ دنیا کا شراب جس کے نشے میں بندہ بے خدا ہو جاتا ہے۔ وہ شراب صاف طیب شراب ہوگا جس سے بندہ کوئی بے خودگی نہیں کرے گا۔ تو شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہریں ہوگی، جو دل، مشروبات کی نہریں ہوگی، جو دل چاہے گا وہ ادھر اس کو ملے گا۔ ان باغات میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ثواب ہے نیک لوگوں کا۔ انہوں نے کہا نا کہ ہمیں صالح اور نیک لوگوں میں شامل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو شامل کر دیا ان لوگوں میں سے ہی جو نیک بھلائی کرنے والے لوگ ہیں، بدلے میں اس کے
کہ جو انہوں نے کہا اور اس پر عمل بھی کیا. ظاہر ہے اللہ تو خوب جانتا ہے انہوں نے دل سے کہا اور اس پر قائم بھی رہے. تو اللہ نے قرآن میں ان کے لیے کہہ دیا کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. خوش قسمت لوگ ہیں جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا. اللہ ہمیں بھی اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں. آمین. اگلی آیت شروع کرتے ہیں. والذین، اور جو کفرو کافر ہیں، وکذبوا اور جٹلاتے ہیں، بآیاتنا، بے کے میننگ ساتھ آیات میری یعنی آیات یعنی یہ قرآن مجید کی آیتیں، نہ ہماری، بآیاتنا اولئک وہی تو لوگ ہے، اصحاب الجحیم رہنے والے جہیم میں، دوزخ میں. استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے الٹ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو نہیں مانتے میری آیتوں کو، اس سے منکر ہوتے ہیں اور اس کو جھٹلاتے ہیں میری آیتوں کو، تو وہی لوگ جو ہے وہ دوزخ میں رہنے والے ہیں، ان کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا. استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے. اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف ڈرا دیا کہ نہیں مانتے، جس طرح یہودی مشرکین نہیں مانتے اور خود بھی نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، اور اس قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس سے جو ہے منع کرتے تھے، اس کو قبول کرنے سے، اس کو ماننے سے منع فرماتے تھے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار کیا ہوا ہے. اللہ بچائے ہمیں ایسے عذاب سے اور ایسی دوزخ سے. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایہا، اے الذین جو، آمنو ایمان والے ہیں، لا تحرمو نہ تم حرام ٹھہراؤ، طیبات ستری چیزیں، ما جو، احل حلال کیے، احل اللہ حلال کیے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ، تعتدو تم حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. اب یہ دوسری رکوع شروع ہو گئی. اب ادھر اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کی بات کی ہے. وہ جو آیت نمبر 86 تک ہے یعنی 86 تک، تو وہ جو ہے رکوع ادھر ختم ہو گئی، اور وہ جو ہے عیسائیوں کے بارے میں، ان کے عیسائی یہودی اور مشرکین کے بارے میں تھی. اب ادھر حرام اور حلال کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اے ایمان والو، نہ حرام ٹھہراؤ اپنے اوپر پاک چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے تمہارے لیے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس بات سے روک دیا ہے کہ کسی لذیذ حلال اور پاک چیز کو اپنے اوپر نہ حرام ٹھہراؤ، عقیدتاً ہو یا عملاً ہو. اور نہ صرف یہ کہا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی پیدا کی ہوئی حلال اور پاک چیزوں اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو جاؤ، اس لذیذ کھانوں سے اور لذیذ چیزوں سے جو ہے اس کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس کو استعمال میں لاؤ، اس کو کھاؤ، اس کو پیو. اور عقیدتاً بھی یہ نہ کہو، بعض اوقات جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ چیز چھوڑ دوں گا، ساری عمر نہیں کھاؤں گا، تو یہ بات ادھر آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ نہ حرام ٹھہراؤ اپنے اوپر پاک چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہے تمہارے لیے، تو اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. یہ اور
ادھر پھر یہ بات بتائی اور حد سے نہ بڑھو، یعنی کھاؤ، حلال ٹھہرا دیے، لیکن اس بات میں حد سے نہ بڑھو۔ حد سے نہ بڑھو کی میننگ کیا ہے، مطلب کیا نکلتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں، کھانے پینے کی بھی اور دنیا کی دوسری رونق کی چیزیں بھی جو اللہ نے حلال فرمائی ہے تمہارے لیے، اتنے بھی اس میں نہ پڑ جاؤ کہ حد سے بڑھ جاؤ اور دنیا ہی میں لگ جاؤ، دنیا کے ہی رونقوں میں، اور جو ہے رونق میں اور خوبصورتی میں اور زندگی، دنیا کی زندگی میں اتنے ہی مائل ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ اور حد سے بڑھنے لگو، یعنی حد سے نہ بڑھو، حد میں رہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر بیماری کی حالت میں کوئی حلال چیز جو ہے وہ تم نہ کھاؤ، پرہیز کرو، تو یہ الگ بات ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ وہ بیماری کی نوعیت کی وجہ سے ایک چیز کو کچھ دنوں کے لیے نہ کھائیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، وہ کوئی بات نہیں۔ لیکن اللہ کی پاک اور ستھری چیزیں جو حلال ہے اس کو کھاؤ پیو، اور جو چیز، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف کھانا پینا آتا ہے، ہمارے رسم و رواج بھی جو حلال ہے وہ بھی اس میں آتے ہیں، وہ بھی کرو جو حلال ہے، لیکن جو اس میں بھی حد سے نہ بڑھو، حد سے نہ بڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی اتنی ہی دنیاوی چیزوں میں اور لذات میں پڑ کے کہ آخرت کو بھول جاؤ اور خدا کو بھول جاؤ اور دنیا ہی کی زندگی پر مر مٹو، تو یہ بھی جو ہے اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اللہ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استاد اور استانیوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ، یا پروردگار، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے اور ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ، یا پروردگار، اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کی ترجمے اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم انسان غلطی کے پتلے ہیں، یا اللہ کوئی غلطی ہوئی ہو انجانے میں تو معاف کر دے۔ یا اللہ دونوں جہاں پر سرخرو کر دے ہم کو، آمین ثم آمین۔